بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انسان سوم و سولاد سے نہیں دنیاوی معاملات سے پہچانا جاتا ہے، گویا دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ ان تمام باتوں کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو عالمی سطح پر متصل ٹرسٹ عبدالستار دی، عمران خان، ابرار الحق، جواد احمد کا نام آتا ہے، اور صوبائی سطح پر ہمارے آج کے ممرو الحاج شیخ عبدالحلیل کی خدمات بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ دوسری تمام شخصیات کے ساتھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ملک اور بیرون ملک سے ان کو فنڈ عطیات بھیجے جاتے ہیں، لیکن شیخ عبدالحلیل کے انسانیت کی خدمات کے مشن میں ان کے 5 بیٹے شامل ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ صوبہ بھر کے دکھی لوگوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے علاقہ کے کسی سماجی شخصیت کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں دیے گئے میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ الحاج شیخ عبدالحلیل نے 21 جون 1930 کو لالہ موسیٰ میں شیخ عبدالحکیم مرحوم ریلوے وینڈنگ کنٹریکٹر کے گھر میں آنکھ کھولی۔ قیام پاکستان کے وقت 17 سال کے نوجوان تھے۔ تحریک پاکستان میں تو خیر ان کے آباء و اجداد نے حصہ لیا تھا، تاہم قیام پاکستان کے بعد بھارت سے آنے والے مہاجرین کی آباد کاری میں انہوں نے حصہ لیا۔ ان کی والدہ انہیں گھر سے کھانا وغیرہ پکا کر دیتی اور وہ یہاں مہاجرین کو لے کر آنے والی اسپیشل ٹرینوں میں جا کر انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ دوران تعلیم وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں بھی ہاتھ بٹاتے رہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ الحاج شیخ عبدالحلیل کا کہنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا کاروبار آگرہ اور کلکتہ میں تھا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ کافی عرصہ تک وہیں کاروبار کرتے رہے، لیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے کاروبار کو پاکستان میں ٹرانسفر کر لیا۔ لالہ موسیٰ مین بازار میں انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز بھی کیا۔ ان کے بیٹے اپنے والد کے ساتھ تعلیم سے فارغ ہو کر کاروبار میں ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے۔ 16 سال تک صابن کا کاروبار کیا، لیکن اس میں نقصان ہوا۔ ان کا بڑا بیٹا شیخ ساجد محمود ناروے چلا گیا۔ اس نے وہاں خوب محنت کی اور ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی وہاں بلاتا رہا۔ اس طرح اپنے تابع فرما بیٹوں کی بدولت آج اپنی ماں کی طرف سے ملنے والے انسانیت کی خدمت کے جذبے کو کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فلاحی کاموں کے بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں الحاج شیخ عبدالحلیل مرحوم کا کہنا تھا کہ میں اپنی تعریف کر کے اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں چاہتا، لیکن دوسرے صاحب حیثیت حضرات کی تحریک کے لیے کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور میرے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خوشی ہوتی ہے اور اس سے مال بھی صاف ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ ہم نے بے شمار غریب بچیوں کی شادیاں کرائیں، ضلعی ناظم کے الیکشن میں ہم نے فنڈز میں رقم دی، سرکاری اسپتالوں میں تعمیری کام کروائے، انجمن بہبودی مریضاں کے لیے فنڈ دیے، عیدی سینٹر کے لیے ایمبولینسز دیں، جیل میں مساجد قائم کروائیں، اور بہت سارے دیگر ترقیاتی کام اور فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان کے دوران آٹا، چینی، گھی کے علاوہ اشیاء خورد و نوش مستحق اور نادار لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عیدی سینٹر سے وعدہ ہے کہ لاوارث میتوں کے کفن دفن پر جتنا بھی خرچہ آئے گا اس میں آدھا خرچہ ان کی طرف سے ہوگا۔ الحاج شیخ عبدالحلیل نے بتایا کہ میرے بیٹے بھی میری طرح عوام الناس کا خیال رکھنے والے ہیں اور یہاں ہی نہیں ناروے میں بھی میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی آفت آئے تو وہاں ضرور امداد بھجواتے ہیں۔ 9 اکتوبر کے زلزلے کے بعد میرا بیٹا خصوصی امداد کے لیے خود پاکستان آیا اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی کے خاندان اپناؤ پروگرام کے تحت کئی خاندانوں کو اپنی کفالت میں لیا۔ ناروے میں ایک بہت بڑی مسجد بھی تعمیر کروائی، جس میں الحمدللہ میرے بیٹوں نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا۔ روحانی سلسلے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں شروع سے ہی مذہبی رجحان تھا۔ میرے ایک بہنوئی کنجا میں رہتے تھے، ان کے ساتھ چکوڑی شریف گیا، وہاں خواجہ غلام سرور صاحب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور ان کا بیعت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وضو کر لو، میں نے وضو کیا، آپ نے بیعت کیا اور آج تک خود کو وضو میں سمجھتا ہوں۔ میرے بیٹے شیخ ساجد محمود، شیخ ناصر محمود، شیخ طارق محمود، شیخ آصف محمود ناروے میں کاروبار کرتے ہیں، جبکہ شیخ خالد محمود یہاں کاروبار کے ساتھ ساتھ میرے سماجی پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے اور اہل علاقہ کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ کسی حد تک
میں نے اپنی عوامی خدمت کا سلسلہ شیخ خالد کو سونپ رکھا ہے۔ میں اس سے مطمئن ہوں۔ الحاج شیخ عبدالحلیل اور ان کے بیٹوں کا یہ مشن تھا کہ نہ لالا موسیٰ بلکہ پنجاب تک میں کوئی غریب انسان بھی بھوکا نہ سوئے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ الحاج شیخ عبدالحلیل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے پانچوں بیٹوں کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔